کوئی بات ہے جو آپ کو اندر سے کھائے جا رہی ہے، آپ بے چینی محسوس کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر میرا یہ مسئلہ دور ہو جائے تو مجھے سکون نصیب ہو جائے گا۔ ہم سب کے ساتھ ایسا ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے جو ہماری راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے، اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ کسی طرح یہ چیز ٹھیک ہو جائے تو سب صحیح ہو جائے گا۔ مگر کیا ہوتا ہے، وہ مسئلہ ختم ہوتا ہے تو کوئی دوسری مشکل آ جاتی ہے، وہ مشکل جاتی ہے تو کوئی اور آ جاتی ہے، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ پہلے والا مسئلہ پھر بھی آسان تھا اس کے مقابلے۔ ہمارے مسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس دنیا میں تو ایسا کبھی نہیں ہونے والا۔ اگر مشکلات ختم ہو سکتی تو یعقوب علیہ السلام کی آزمائش اتنے طویل عرصے تک نہ رہتی، بہت جلدی ختم ہو جاتی، کیونکہ ہم مومن ہیں تو ہمیں مسائل نہیں آنے چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا تو مریم علیہ السلام اتنی بڑی آزمائش سے نہ گزرتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پریشانیاں نہ ہوتیں۔ آپ ان لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں جو اللہ کے بہت قریب تھے، تو کیا لکھا ہوا ہے ان کی زندگی کے متعلق؟ مسئلے ہی مسئلے، ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش، ایسا ہی ہے نا؟ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اتنے محبوب نبی تھے، مگر ان کی زندگی بھی بچپن ہی سے مشکلات کا شکار تھی۔ تو کیا ہوتا ہے جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں، جب آپ مکمل طور پر اللہ پر توکل کرتے ہیں، جب مشکل کے دوران ہر کوئی آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس لیے ہے اللہ پر توکل کرتے ہیں، جب مشکل کے دوران ہر کوئی آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس لیے ہے کہ تم سے اللہ ناراض ہے، اور پھر آپ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ مجھے سزا دے رہا ہے اس لیے یہ سب ہو رہا ہے۔ اگر اس وقت آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اپنا رشتہ اس سے قائم رکھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اللہ آپ کو نہیں بھولا، تو وہ کیا عطا کرتا ہے آپ کو؟ وہ آپ کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، وہ آپ کے دل کو ہدایت دے دے گا۔ میں گارنٹی دیتی ہوں کہ اگر مالی حالات ہیں تو مال آ جائے گا، صحت کا مسئلہ ہے تو صحت بھی واپس آ جائے گی، رشتہ دار دور ہو گئے ہیں تو آ جائیں گے۔ اس دنیا کی کوئی بھی چیز، اچھی سے اچھی چیز، ہدایت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ کا دل مطمئن ہوگا، پھر چاہے آپ کی زندگی میں کچھ بھی ہو رہا ہو، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہی ہوگی۔ دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس بہت مال و دولت ہے، مگر انہیں سکون کی نیند نصیب نہیں ہوتی۔ ان کے پاس ہر وہ شے ہوتی ہے جس کی آپ تمنا کرتے ہو، مگر پھر بھی ان کے پاس سکون نہیں، وہ خوش ہی نہیں ہیں، اور ہم ان کو دیکھ کر، ان کے مال و دولت کو دیکھ کر سوچتے ہیں مجھے بھی ویسی زندگی چاہیے، مجھے بھی وہ سب چاہیے۔ اس کے برعکس اگر آپ اللہ پر توکل کریں تو وہ آپ کو وہ عطا کرے گا جو پیسے اور شہرت سے بھی ہوتا ہے۔ یہ اس کا طریقہ ہے ہدایت دینے کا۔ اگر ہم ان حالات کو اس کی طرف بڑھنے میں استعمال کر لیتے ہیں، ان مشکلوں کے ذریعے اپنا رشتہ اس سے مضبوط کر لیتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، چاہے ہمیں قرآن اتنا زیادہ نہ آتا ہو، اگر ہم ان حالات میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اللہ تو بہترین کارساز ہے، تجھ سے زیادہ کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا، میں جانتا ہوں یہ حالات میرے لیے بہترین ہیں، مجھے ہدایت دے، مجھے تیری ہدایت کی ضرورت ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس سے رجوع کر کے اس سے ہدایت مانگیں اور وہ آپ کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ ہو سکتا ہے آپ اللہ سے گاڑی مانگیں یا گھر مانگیں یا کوئی بھی شے، ممکن ہے اللہ وہ آپ کو نہ دے، کیونکہ وہ جانتا ہے آپ کے لیے بہتر کیا ہے۔ اگر آپ اس سے ہدایت مانگیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہ آپ کو نہ دے، اور جب آپ کو ہدایت مل جائے گی تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔